بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سادہ سی بات ہے، پاکستان ایک اکثریتی اہل سنت والجماعت ملک ہے۔ یہاں ہر گلی میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، اکیڈمیاں ہیں، اور پاکستان کی الحمدللہ ایک فوج ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو اسلامی جمہوریہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں کا جمہور اسلامی ہے۔ یہ جمہوریہ کا مطلب ڈیموکریٹک، اسلامک ڈیموکریٹک، یعنی یہاں تو ڈیموکریٹک میں بھی جو جمہور ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ 90-95% مسلمانوں کا ملک ہے، اور مسلمانوں میں یہاں پر اہل سنت والجماعت ہے، اس میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ سب کے سب اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ایک اللہ جو خالق مالک ہے، عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، بھولتا نہیں ہے۔ ہم نعوذ باللہ عقیدہ بدع نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس پر وحی آتی ہے، نہ کوئی عین اللہ ہے، نہ کوئی ید اللہ ہے، نہ کوئی لسان اللہ ہے، نہ کوئی روح من روح اللہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ایسا ہے بھی نہیں۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو آپ خود بتائیں کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ جمہور اہل سنت، قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، اس کے ایک حرف میں، ایک آیت میں، کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب اس ملک میں آپ ایسے لوگوں کو مسلط کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اور ہر محرم میں 20 واقعات ہو جائیں۔ اس دفعہ رپورٹڈلی سندھ میں 80 واقعات ہوئے، یا 45 تو FIR درج ہوئی ہیں۔ اب آپ ایسے لوگوں کو مسلط کریں، اور یہ ہوتا آیا ہے، یہ 78 سال سے زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایسے لوگ جو اقلیت میں ہیں، یا منکرین قرآن، یا گستاخان صحابہ، ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں حکومت طاقت اور مشینری آ جاتی ہے، وہ ڈنڈے کے زور پہ اپنے احکامات کو نافذ کراتے ہیں۔ جب چاہا جہاں چاہا کوئی جلوس کرا دیا، کوئی اربعین کرا دیا، کوئی مشی واک کرا دی، کہیں کو مجلس کرا دی، کہیں کو تبرہ کرا دیا، اس کی FIR کرانا چاہو FIR نہیں ہوتی۔ یہاں مسجد شہید ہو جائے تو اس کے لیے جلسے کرنے پڑتے ہیں، جلوس کرنے پڑتے ہیں، مظاہرے کرنے پڑتے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے، مار کھانی پڑتی ہے، ایوان اقتدار میں جا کے بات کرنی پڑتی ہے۔ پھر کئی مولوی فضل الرحمان صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ تمہارا باپ بھی نہیں گرا سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں گرا سکتا، ایک اینٹ تم نے گرائی تو پھر فضل الرحمان نہیں، اور یہ اسی جگہ میں مسجد بنے گی۔ تب کہیں جا کے تو یہاں مسجدیں بنتی ہیں۔ افغانستان میں ابھی کسی نے گستاخی کی تھی، ایک ہفتے میں مقدمہ چلا اور لٹکا دیا، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی مظاہرہ، نہ کوئی بدامنی، نہ کوئی فرقہ واریت، نہ کوئی فساد۔ زیادتی ہو رہی ہے۔ چلو زیادتی تو ہو رہی ہے، اور زیادتی کر کے تمہارا بھی چل رہا ہے، ہمارا بھی گھسٹ رہا ہے، پرواہ نہیں، اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، اللہ پاک اس کی حفاظت کرے۔ لیکن اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اسلام آباد سے ہم مساجد کو صاف کر دیں گے، مدارس کو صاف کر دیں گے، ایک بلاک میں لا کے مقید کر دیں گے۔ اس وقت پورے پاکستان میں مساجد کے اسپیکرز کے خارجی مساجد کے اسپیکرز بند ہیں، لاؤڈ اسپیکرز بند ہیں، عربی خطبہ ہو سکتا ہے، باقی تقریر۔ بھائی اگر مساجد والے دہشت گردی کی بات کرتے ہیں پھر تو کھولو نا اسپیکر، اچھی بات ہے، تاکہ باہر لوگ سنیں اور سن کے ریکارڈ کریں، اور ریکارڈ کر کے رپورٹ کر دیں۔ یہاں تو اندر ہی اندر ہو جائے گا، تو جو اس مسجد کے نمازی ہیں وہ تھوڑی بتائیں گے آپ کو۔ کوئی CD اور CTD اور CCD اور کوئی CID CIA کوئی اہلکار بھی نہیں بٹھانا پڑے گا، محلے میں ریکارڈ ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا۔ بلکہ تھانوں میں لگا لیں، آپ سسٹم لگا لیں، ہر ایک تقریر ریکارڈ ہو کے آپ تک پہنچ جائے۔ اس وقت خارجی اسپیکرز بند ہیں۔ تو ایک طرف اہل سنت کے ساتھ یہ زیادتی، دوسری طرف یہاں منکرین قرآن، گستاخان صحابہ سر عام پورے کے پورے روڈ بند کر کے، اور روڈ کے ساتھ کے پل بند ہو جاتے ہیں، اور کہیں پر بھی وہ تھانے میں بھی اطلاع دینے کی بھی، حالانکہ اطلاع سے نہیں ہوتا۔ تمام حضرات یہ بات نوٹ کر لیں، ایک آدمی تھانے جا کے کاغذ دے دے اور تھانے کو ریسیونگ دے دے، اور اس پہ لکھا ہو کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور دونوں طرف قنات لگائیں گے پردے کے لیے، اس سے اجازت نہیں ہوتی، یہ اجازت نہیں ہے، یہ تھانے کی ریسیونگ ہے۔ تھانہ خود اجازت دینے کا مجاز نہیں ہے تو وہ اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ علاقے کا DC DPO اجازت دیتا ہے، اور اس کی بھی کئی ساری شرائط ہیں۔ نئے تو ویسے ہی پرمٹ اجازت نامے محلے میں، آبادی میں، شہریوں میں بند ہیں، کمرشل ایریاز ہوں یا ریزیڈینشل ہوں، بند ہیں وہ۔ پرانے والے جن کے بڑے ثبوت ہوں اور کسی کے نام پہ پرمٹ لائسنس ہے، صرف وہ نہیں ہوتا ہے۔
اس پر جگہ جگہ راستے بند کروا دیتے ہیں، جہاں مخصوص مذہب مسلک کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈنڈے کے زور پہ فورس، تو مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی فورس ہے، مسلمانوں کا ڈنڈا ہے، مسلمانوں کے پیسے ہیں، مسلمانوں کی یونیفارم، وہ مسلمانوں کے خلاف آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ختم نبوت کے جلسے پہ، تحریک لبیک کے جلسے پہ، اور یا رسول اللہ کے جلسے پہ، یا اللہ مدد کے آپ لوگ لاٹھی چارج کر دیتے ہیں، آنسو گیس چلا دیتے، شیلنگ کر دیتے. یہاں تحریک انصاف کے دور حکومت میں رمضان کے آخری عشرے میں مسلمانوں پہ گولیاں چلائی گئیں جو یا رسول اللہ کے نعرے لگی. اسی کی نحوست ہے اس وقت جو تحریک انصاف بھگت رہی ہے اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ چل رہا ہے ہمارا، تمہارا چل رہا ہے، ہمارا گھسٹ رہا ہے، چلتا رہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم یہاں کوئی ایسا انقلاب لے آئیں، ان کو دیوار سے لگا دیں، ان کو کرش کر دیں، ان کی مسجد مدرسے ختم کر دیں، ان کے لاؤڈ اسپیکر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، ان کے مولوی، خدا کی قسم یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. اور یہ جس طرح یہ مطالعہ قرآن حکیم کے نام پہ اس کو لا کے نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور منکرین قرآن کو زبردستی اندر گھسیڑا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اللہ کی قسم فرقہ واریت کی آگ لگے گی. کلاسوں میں وہ لڑائی شروع ہو جائے گی جو باہر روڈوں پہ، سڑکوں پہ اور محرم میں اور وہ چیلم پہ شروع ہوتی ہے. کیا مذاق ہے یہ؟ اٹھا کے سارے سگنلز بند کر دیتے ہیں، موبائل بند کر دیتے ہیں، سب کچھ بند ہو جاتا ہے. مسلمانوں کا ملک ہے، آپ ساری کی ساری آبادی کو دیوار سے لگا دیتے ہیں. آپ کو امن دینا ہے دیں، اگر کوئی آدمی اپنا جلوس نکالنا چاہتا ہے 100 دفعہ نکالے، تعزیہ نکالنا چاہتا ہے 100 دفعہ نکالے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے گھروں کے سامنے قمیضیں اتار کے ننگے ماتم ہو رہے ہیں. مت کریں یہ. آپ اگر کسی ایسی مہم جوئی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کو معلوم ہے نا، دنیا کا ہر پڑھا لکھا آدمی آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ایکشن ہوتا ہے اس کا پھر ری ایکشن ہوتا ہے، اور ری ایکشن یعنی وہ ایکشن پلٹ کا وہ کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے نقصانات پھر اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ کسی کے قابو میں تو ہوتا نہیں. اس کے نقصان آپ کتنے مار لیں گے؟ آپ فار ایگزامپل یہاں پر تشدد کریں گے، ماریں گے، قتل و غارت کریں گے، دیوار سے لگائیں گے، جیل، کتنے 1000 2000 10,000 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ کتنے مار لو گے؟ کتنے دیوار سے لگا دو گے؟ کتنے جیل میں ڈال دو گے؟ کتنے پابند سلاسل کر دو گے؟ اور وہ تو آپ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. پھر بھی آپ کا چل رہا ہے، ہمارا بھی گھسٹ رہا ہے. تو اسے چلنے گھسٹنے دو، اسے کرش کرنے کی، دیوار سے لگانے کی یہ والی بے وقوفی نہ کرو. اللہ کی قسم اقتدار کبھی کسی کا نہیں رہتا. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، اٹھا کے مٹی اس کے منہ پہ مارنے کا، نہیں اب نہیں، اب وہ اس وقت نہیں ہوتا، موت کا وقت آ گیا. اب اچھے مسیحا ہو، مریضوں کا خیال اچھا ہے، ہم مرے جاتے ہیں، تم کہتے ہو حال اچھا ہے. تو اس طرح کی سرجریز آپ سے نہ کریں، آپ سے یہ آپریشنز ہو نہیں رہے. اب آپ یہ بتائیے، محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہے، پورے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ آدمی متعصب ہے، یہ ایک مسلک، ایک مذہب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کو اٹھا کے ایوان صدر میں وہ لگا دیا. ایک طرف وہ بلاول کو لگا دیا، ایک طرف اٹھا کے وہ محسن نقوی کو لگا دیا، اور درمیان میں وہ پائلٹ ہے جنہوں نے بنیان مرصوص کے لیے خدمات سر انجام. آپ ان لوگوں کو برابر سمجھتے ہیں؟ اس کی خدمات کیا ہے؟ ملک میں فساد کرانا. اور اس کی خدمات کیا ہے؟ مساجد کو گرانا. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. یہاں کسی مہم جوئی کے بارے میں نہ سوچیں، یہ پاسبل نہیں ہے. یہاں مائیں اپنے بچوں کو دودھ میں شجاعت اور بصالت پلاتی ہیں. آپ نے یہاں ہزاروں بند کر دیے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا، لیکن اس سے یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ تو ختم. ہم کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ملک میں امن کی، رواداری کی. آپ کا چل رہا ہے نا، مزیدار چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لاکھوں روپے تنخواہیں ہیں، ٹی اے ڈی اے ہیں، اور یونٹ مفت ہیں، اور سرکاری گاڑیاں ہیں، اور ان کے پیٹرول ہیں، اور پروٹوکول ہیں، اور حکومت ہے، اور طاقت ہے، اور محلات ہیں، اور مرضی ہے، اور آزادی ہے، اور پرمٹ ہے، اور لائسنس ہے. سب کچھ آپ کا چل رہا ہے نا، تو چلنے دو نا اس کو. وہ والا کام نہ کرو کہ یہ پھر چلتے چلاتے تمہارے اڈے بند ہو جائیں، اور پھر علماء نکل آئیں، دیندار نکل آئیں، اور متدین لوگ نکل آئیں. لوگ تو ویسے ہی تنگ ہیں. آپ دیکھیں نا، ہر طرف لڑائی ہے، لیکن کہیں قومیت کے نام پہ، کہیں تعصب کے نام پہ، کہیں صوبے کے نام پہ، کہیں پانی کے نام پہ، کہیں کرپشن کے نام پہ. اس کو اللہ کی مدد نہیں ہے. لیکن جب آپ دین اور دینداروں کو دیوار سے لگائیں گے، اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ جو نعرے لگیں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے. یہ ایک مسجد پہ گھٹنے ٹیکنے پڑے، بنانی پڑی نا آپ کو. آپ ایک مسجد پہ گھٹنے ٹیک دے، آپ پورے ملک کو بیک وقت مشتعل کر کے ان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟
یہ لوگ جو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں، یہ ایسے خواب دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اہل ایمان دنیا میں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے ہے۔ اس وقت آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، انالیسس کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں دین غالب ہو رہا ہے اس وقت، اور قربانی دینے والے قربانی دے رہے ہیں۔ جب شہید کا لہو زمین پر گرتا ہے تو اس سے برگوبار پوٹتے ہیں، اور پھر اس سے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جھکانے والے جھکا سکتے تو وہاں جھکانا لیتے جہاں انہوں نے لاکھ بندہ مار دیا، نہیں جھکا سکتے۔ اس لیے خدا را کسی نئی مہم جوئی کے چکر میں نہ پڑیں، آگ سے نہ کھلیں۔ آگ کبھی کسی کی نہیں ہوئی، یہ خاکستر کر دیتی ہے، یہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سر مقتل جنہیں جانا تھا وہ جا بھی پہنچے، سر منبر کوئی محتاط خطیب آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔